حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی وہ نعت کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی۔ برائے کرم یہ ضرور پڑھیے اور سوچیے کہ یہ نعتیہ کلام پڑھنے والے کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسا مقام ملتا ہوگا۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑی پائی کی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمت اللہ علیہ کو میرے روضہ پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنی آدمی دوڑائی جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی راستے سے پکڑ کر لے آئی، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں قید کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضہ پر آنے سے روک رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھی ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتی ہیں؟ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے: تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جاں پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ چوں سوئے من گزر آری منے مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ ذکر داخیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں، یا رسول اللہ۔ چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم جامی را دراں آں یا رسول اللہ۔ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہگاروں کے لیے کھولیں گے، یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔